कि जब तक हो सका निगाहें नीचे किए दो दानों बैठूंगा। और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ, दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। औलिया किराम की शान अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خصوصیات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ اولیاء اللہ ہوتے کیسے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی خصوصیات کا بیان بھی فرمایا ہے. الذین آمنوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کان یکون فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو کون سے معنی دیتا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. آگے چل کے سلسلے میں شامل رہیے. نعت شریف سننی ہے. الحمدللہ آج میری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سلسلے میں 5 مبلغین دعوت اسلامی، بلکہ خلیل بھائی بھی ہمارے مبلغ ہیں ماشاءاللہ. یہ 6 مبلغ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور بالخصوص خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے UK کے نگران ہمارے سید فضیل اتاری حافظہ اللہ تعالی، فضیل باپو ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. کل ہفتہ وار اجتماع میں فیضان مدینہ میں بیان بھی فرمایا ہے، عالمی مدنی مرکز میں ابھی ہمارے ساتھ بھی ہیں انشاءاللہ. باپو شریف سے مدنی پھول بھی لیں گے. بہرحال جی ابھی سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں یہ تو آپ بتانا ہے آپ نے ابھی. جی حضرت علامہ مفتی احمد یار خان حیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں. اللہ اللہ. تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہ گار میں. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان اللہ. جی ارشاد. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. میں جی رہا ہوں یا رسول اللہ. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. کرم فرما کے ہو اتار بھی اس قول کا مصداق. یا رسول اللہ کرم فرما کہ ہو بدکار بھی اس قول کا مصداق. تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں. تم ہی ہو چین اور اس دل بے قرار میں. تم ہی تو
तुम ही तो एक आस हो क़ल्बे गुनाहगार में, तुम ही तो एक आस हो क़ल्बे गुनाहगार में, तुम ही तो एक आस हो क़ल्बे गुनाहगार में। खाक है सी जिंदगी, खाक है सी जिंदगी, वो कहीं और हम कहीं है, उसी ज़िस्त में मज़ा है, उसी ज़िस्त में मज़ा जो दीयार यार में है, उसी ज़िस्त में मज़ा जो दीयार यार में, तुम ही तो एक आस हो क़ल्बे गुनाहगार में। रूह न क्यों हो मुझे तलब, रूह न क्यों हो मुझे तलब, मौत के इंतजार में सुनता हूँ मुझे को देखने, सुनता हूँ मुझे को देखने, सुनता हूँ मुझे को देखने, आएंगे वो मज़ार में, सुनता हूँ मुझे को देखने, आएंगे वो मज़ार में, तुम ही तो एक आस हो क़ल्बे गुनाहगार में। उनके जो गुलाम थे, उनके जो गुलाम थे, खल्क़ के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, उनसे फिरे जहां फिरा, उनसे फिरे जहां फिरा, आई कमी वक़ार में, उनसे फिरे जहां फिरा,
پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں فیض نے تیرے یا نبی فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھے کو کیا سے کیا ورنہ دھرا ہوا تھا کیا ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر سے غبار میں ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر سے غبار میں تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں قبر کی سونی رات ہے قبر کی سونی رات ہے کوئی نہ آس پاس ہے ایک تیرے دم کی آس ہے ایک تیرے دم کی آس ہے ایک تیرے دم کی آس ہے قلب سیاہ کار میں ایک تیرے دم کی آس ہے یا رسول اللہ کر قبر روشن کیجئے ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے ایک تیرے دم کی آس ہے قلب سیاہ کار میں سر تو سوئے حرم جھکا دل دوئے دل سوئے کوئے مصطفیٰ سر تو سوئے حرم جھکا سر تو سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ دل کا خدا بھلا کرے دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں تم سے مجھے اور قرار اس دل بے قرار میں دل میں جو آ کر تم رہو دل میں جو آ کر تم رہو سینے میں تم
اگر بسو پھر وہی چہل پہل ہو، پھر وہی چہل پہل ہو، اجڑے ہوئے دیار میں پھر وہی چہل پہل ہو، اجڑے ہوئے دیار میں سالک روح سیاہ کموں دعوی عشق مصطفیٰ، سالک روح سیاہ کموں، سالک روح سیاہ کموں دعوی عشق مصطفیٰ پائے، جو خدمت بلال پائے، جو خدمت بلال آئے کسی شمار میں پائے، جو خدمت بلال آئے کسی شمار میں، تم ہی ہو چین، تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں، تم ہی تو ایک آس ہو، تم ہی تو ایک آس ہو، قلب گناہگار میں۔ اللہ اللہ اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت پیارا کلام۔ خلیل بھائی میری چائے ٹھنڈی ہو گئی، ایسا زبردست کلام پڑھا آپ نے، یعنی چائے میں نے پھر توجہ کر کے پی ہے، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، بہاریں عطا فرمائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو عشق اور جو سوز اور جو ذوق اپنے مقرب بندوں کو عطا فرمایا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا، اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے، کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات ہو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر، اللہ تبارک و تعالی ان کی درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے، اور ان کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے فیضیاب فرمائے، اور عشق مصطفیٰ کی چاشنی عطا فرمائے۔ ان کی آپ تفسیر پڑھ لیں، تفسیر نعیمی، ان کی آپ جو ہے وہ شرح حدیث پڑھ لیں، مرآۃ المناجیح، شرح مشکات المصابیح، یوں لگتا ہے کہ لفظ لفظ سے عشق مصطفیٰ کا اظہار ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جی اللہ بڑی عاجزی والا، جو خدمت بلال جی ہے کسی شمار، آئے کسی شمار میں، عاجزی بھی ہے، اللہ والوں کا یہ انداز ہے کہ وہ عاجزی بھی اختیار کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اولیاء کرام، اللہ والے، آج کا ہمارا سلسلہ کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے اللہ والے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ایک عرض کر رہا ہوں، بات بھی ہے بھی ایسی کہ ہمارے ہاں جو بندہ بیچارہ ذہنی اعتبار سے صلاحیت جس کی کم ہو یا ذہنی اعتبار سے ڈسیبل ہو، ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ تو اللہ لوگ ہیں، تو یہ بات جو ہے نا یہ پرسیپشن ہے جو درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ والے اولیاء اللہ یہ کون ہوتے ہیں؟ مقرب بندے ہوتے ہیں۔ یہاں میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو بچہ پیدا ہوا ہے ذہنی طور پہ ڈسیبل ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں بھئی یہ اللہ لوگ ہے، سائیں لوگ ہے، یا اللہ والا بندہ ہے،
یا جو بعض اوقات جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا چالاک نہیں ہے یا اتنا ذہین نہیں ہے جتنا ذہین اس کو ہونا چاہیے، اس کو بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو بس اللہ والا آدمی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں، یہ بڑے مقرب ہوتے ہیں، اللہ والے، اولیاء اللہ، یہ ان کی قرآن کریم میں بڑی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تو اس لفظ کو ایسی خام خواہ جو ہے نا یہ نہیں کسی کے اوپر لگا دینا چاہیے، بالخصوص ان کے اوپر جو ذہنی اعتبار سے ڈسیبل ہیں، جن کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ کیا فرمائیں گے راشد بھائی؟ ماشاءاللہ بڑی اچھی توجہ آپ نے دلائی کہ اللہ والے یہ بڑا مقدس لفظ ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ بولا جاتا ہے، جن حضرات کے لیے بولا جاتا ہے، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں، رب تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں ایک مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق و مالک ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں اپنی مخلوق کے خاص بندوں کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، عام انسان نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور عام شخص جو ہے وہ اللہ والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یوں بیان کرتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جس رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے، اسی رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں فضیلت کے درجات بھی عطا فرمائے ہیں۔ اللہ والے یہ ایسی خوش نصیب جماعت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید برہان رشید میں بھی ان کا جا بجا ذکر فرمایا، ان کی شان، ان کے اوصاف بیان فرمائے، اور سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو رب تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اللہ والی ہے، لیکن اولیاء اللہ رب تبارک و تعالی کے ایسے خاص بندے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اپنے کلام مجید برہان رشید میں ان کی نسبت اپنی جانب فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ، اس کا لفظی معنی ہوگا اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احادیث مبارکہ میں اولیاء کی شان بیان فرمائی، اور یہ اولیاء کی جماعت وہ ہے کہ صوفیاء فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا، یعنی اولیاء اللہ کی لمحے بھر کی صحبت یہ 1000 سال کی خالص عبادت سے بھی بہتر ہے، نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس گروہ اور اس جماعت کے ساتھ بیٹھنے والوں کو کبھی بدبخت نہیں فرماتا، ان کو سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکات المفاتی میں، اور دیگر علماء نے اپنی کتب میں، اپنی تصانیف میں اس روایت کو ذکر کیا کہ اولیاء کی شان کیا ہے، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں۔ روایت میں آیا کہ اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، ولاکن ینقلون من دار الی دار، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اگرچہ دنیا سے وصال فرما جائیں، عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جائیں، لیکن ان کی شان، ان کے اوصاف اور ان کی ذات سے جو رب تبارک و تعالی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے یہ برقرار رہتا ہے۔ اور جس طرح اولیاء کی زندگی میں ان کی کرامت جاری رہتی ہے، اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ بعد وصال بھی اولیاء کرام کی ذات سے، ان کے مزار سے رب تبارک و تعالی مخلوق کو نفع عطا فرماتا ہے، اور وہاں سے بھی کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ اللہ والے کی پہچان کیسے ہو، کون اللہ والا ہے؟ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پہچان عطا فرمائی۔ سنن کبریٰ کی روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ والے کون ہیں، اولیاء کون ہیں؟ ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا، اللہ والے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے ذکر اللہ، اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ یاد آئے گا اسے ہی دیکھ کر جو رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، آپ کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ جو شریعت کا باغی ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے، نہ وہ اللہ کا ولی ہے، اور نہ ہی اس کے حال کو یا اس کے کال کو دیکھ اور سن کر رب تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے گی۔ اسی طرح کنز الامال کی روایت ہے اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین اذا رؤوا، وہ کہ انہیں جب دیکھا جائے ذکر اللہ، اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اب مسلمانوں کی ایک شان ہے، رب تبارک و تعالیٰ ویسے تو ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن اولیاء کی دعا کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا ایک معمول ہے کہ اپنے بزرگوں سے، اولیاء سے، علماء سے، صوفیاء سے اور پیران عظام سے دعا کے لیے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے برکت کی دعا کیجیے۔ تو اب بسا اوقات ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تو سب کی دعا قبول کرتا ہے، یہ بزرگوں سے ہی دعا کیوں کروائی جاتی ہے، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ تو ترمذی شریف کی بڑی پیاری روایت میں ذکر کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کم من اشعث اغبر ذی تمرین، کہ کتنے ہی پریشان حال اور پراگندہ بال
اور پھٹے پرانے کپڑے والے ایسے افراد ہیں کہ لا یوبہ لہو، کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، بظاہر ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن ان کی شان کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی بات کی قسم کھا لیں، لَأَبَرَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پورا فرما دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک بھی ایک اور جگہ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے، لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ان کا بھی مجدہ سنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا فرمائیں گے خالد بھائی؟ ایسا رب العالمین جل وعلا اپنے محبوبوں کو ایسا نوازتا ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں، رب العالمین جل وعلا ان کی دعاؤں کی برکت سے کوروں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ ان کی نظر پڑتی ہے تو یوں سمجھیں کہ اولیاء کی وہ کہا جاتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ چشمے زدن میں وہ لوگ جو بالکل ہدایت سے کورے ہوں، گمراہی کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ولی ان پر نظر ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ ولی کی برکت سے ان راہ ہدایت سے بھٹکے ہوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اپنے بندوں کی گویا ناز برداریاں فرمانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، ان کو یہ مقام دیتا ہے، ان کو یہ مرتبہ دیتا ہے۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ایک روایت میں نے پڑھی شعب الایمان کے حوالے سے کہ ایک شخص تھا، وہ اولیاء کا دل میں بغض رکھتا تھا، کسی پرٹیکولر ولی کے بارے میں اس نے دل میں یہ سوچا کہ یہ کیا ہے، ان کو تو اپنے ہی کسی حال کی فکر نہیں ہے، دوسروں کے آسرے پر یہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ جب رات وہ سویا تو اس کو خواب میں یہ ندا دی گئی کہ تو اللہ کے فلاں بندے سے بغض رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ کسی دیوار پر چڑھ جائیں اور اس کو کہیں چل تو وہ دیوار چلنا شروع کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ان کی شان ہوتی ہے، یہ بڑے مرتبے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، اور اولیاء کی کرامات وہ ہوتی ہیں جو دائرہ عقل سے باہر ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام علیہم السلام محیر العقول ہوتی ہیں۔ آسان تو نہیں ہے، لفظ مشکل ہے، کافی مشکل ہے، یوں آسان بنا لیتے ہیں کہ عام طور پہ ویسا نہیں ہوتا، خلاف عادت معاملات یہ ہوتے ہیں، جی عقلاً پاسبل ہوتا ہے۔ جی جو عقلی محال ہو وہ کرامت ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہوتا ہے محال عادی، ایک ہے محال عقلی۔ محال عقلی کرامت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ہاں خلاف عادت بات ہو، خارق للعادت بات ہو تو وہ بہرحال کرامت ہے، اور اس کی بھی محال عقلی کا خارج میں وجود ہی نہیں ہو سکتا، وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ مرحبا۔ اب یہ محال عقلی کیا ہے، خارج میں وجود نہیں ہو سکتا، یہ ساری باتیں مزید جاننے کی، ڈیٹیل سے جاننے کے لیے جامعۃ المدینہ الحمدللہ بنے ہوئے، آپ آئیں جامعۃ المدینہ میں آئیں، خود آ جائیں، اپنے بچوں کو داخل کروائیں، انشاءاللہ آپ کے بچے بھی علم دین جب حاصل کریں گے اور دین اسلام کی یہ معلومات جانیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سینہ بھی روشن ہو جائے گا، بلکہ مدینہ ہو جائے گا۔ ابھی جیسے مثال کے طور پر میں بولوں میتھین، ایتھین، ہیگزین، سمجھ نہیں آیا ہوگا، لیکن جس نے کیمسٹری پڑھی ہے اس کو پتا ہوگا یہ میتھین بولا تو میتھین کیا ہے، یہ ایتھین کیا ہے، ہیگزین کیا ہے، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور ایک اور بات کہوں، جیسے جو ہے وہ میں کچھ اور چیز سوچ رہا تھا، بہرحال آسان کر لیتے ہیں، اور یہ بھی کیمسٹری کی مثال ہی ہے، میں بایو کی مثال سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی ذہن میں ہے لیکن اس کو ابھی رہنے دیں۔ ایک جیسے ہے کوولنٹ بانڈ ہے اور آئونک بانڈ ہے، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن جس نے کیمسٹری پڑھی ہے اس کو پتا ہوگا کہ یہ آئونک بانڈ کیا ہوتا ہے، کوولنٹ بانڈ کیا ہوتا ہے، الیکٹران ہے، پروٹون ہے، الیکٹران ہے، پروٹون ہے، نیوٹران ہے، تو یہ آپ کو سمجھ میں نہیں ہو سکتا نہ آیا ہو، لیکن جس نے کیمسٹری پڑھی ہے یا جس کو فزکس جو ہے وہ سے واسطہ ہے وہ یہ بات بخوبی جان رہا ہوگا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً بندے کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کے لیے کچھ تگودو بھی کرنی پڑتی ہے، علم دین بھی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جامعۃ المدینہ میں آئیں، اور الحمدللہ اس کے لیے ایک مدنی احتیاط مہم بھی ہوئی ہے، ٹیلی تھون بھی مدرسۃ المدینہ کے لیے، جامعۃ المدینہ کے اخراجات کے لیے، تو آپ آئیں، بالکل آئیں، جامعۃ المدینہ سے اکتساب فیض کریں، تو یہ آپ کو سمجھنے کو ملے گا محال عقلی کیا ہے، محال عادی کیا ہے، خلاف عادت کیا ہے، اور بھی جی محال شرعی کیا ہے، محال شرعی کیا ہے۔ مدینہ جی خالد بھائی۔ آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرہ بھی ہوا، کلام بھی پڑھا گیا۔ انہوں نے ولایت کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ ایک وہ ہے جو کسبی ہے، فرمایا کہ یہ تقوی اور طہارت کے ذریعے سے مل جاتی ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ایک قسم یہ بیان کی گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ ایسی ہے کہ
کسی کی نظر کے ذریعے سے مل جاتی ہے. جیسے کئی سارے وہ لوگ جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی صحبتوں میں آنے سے پہلے گمراہ تھے، پھر جب انبیاء کی نظر پڑی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بالخصوص صحابہ، ان کو وہ فضیلت ملی کہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ایک یہ معاملہ ہے. تیسرا معاملہ ان لوگوں کا ہے جو لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مادرزاد ولی بنایا. ان میں مثال لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی رحمۃ اللہ تعالی علیہا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور کیسی ہیں کہ بے موسم کے ان کو پھل اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. تو وہی بات کہ محیر العقول کام ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسباب ایسے پیدا فرماتا ہے کہ یہ کر لیتے ہیں. اسی طرح میرے پاس ایک حدیث پاک بھی ہے، آپ کو سناتا ہوں، بڑی زبردست حدیث پاک بھی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے تکلیف میں مبتلا ایک شخص کے کان میں کچھ پڑا، وہ ٹھیک ہو گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، دریافت فرمایا کہ تم نے ان کے کان میں کیا پڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی میں نے یہ آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ان آیات کو یقین کے ساتھ پہاڑ پر پڑے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. تو یہ ہم بھی بعض اوقات دم کرتے ہوں گے اپنے بچوں کو، ہمارے دم سے کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا، لیکن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ مٹی کا ڈھیلا پکڑے اور سورہ اخلاص پڑھ کے دم کریں تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اللہ والوں کی شان جو ہوتی ہے یہ بڑی عالی شان ہوتی ہے. اولیاء کے دم میں اتنا دم ہوتا ہے کہ مردے میں دم پڑ جاتا ہے. اللہ اللہ کا خاص ایک انعام، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. خدا کا خاص ایک انعام، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. زمانہ جسم ہے اور جان، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. مرحبا ماشاءاللہ. شاہ صاحب کے پاس بھی ہے کچھ واقعہ ایسا ہی ہے، دعا سے کام ہو جاتا ہے. سنائیں حضور کیا واقعہ آپ کے پاس؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ایک تو ماشاءاللہ علماء کی صحبت میں بیٹھیں تو ٹپیکل گفتگو اور ماشاءاللہ ویری گاڑی جس کو کہتے ہیں نا، تو وہ سننے کو ملی. اللہ ہم نے باپو دونوں کام رکھے ہوئے ہیں، ہم نے دونوں کام رکھے ہوئے ہیں. ہم مشکل بھی کرتے ہیں، آسان بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام سے ملاقات کا شرف ملتا ہے، تو بعض اوقات وہ بتاتے بھی ہیں کہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تسکین خاطر کے لیے بھی کچھ گفتگو اس میں ہم شامل کرتے ہیں. میں تو یہ نیت بھی لے کر آیا تھا کہ علماء کے چہرے کی زیارت کرنا 1 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں میں تو ان سے بھی کہوں گا یہ نیت بھی شامل کر لیا کریں جب یہ سلسلہ شروع ہوا کرے. تو ماشاءاللہ اتنے علماء ہوتے ہیں اور مدنی چینل پہ تو بہت سارے علماء کی زیارت ہوتی بھی رہتی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ حقیقی علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو اب وہ بات ہو رہی تھی کہ اولیاء اللہ کے حوالے سے اور یہ کرامتوں کے حوالے سے، تو آپ بولیں گے یار آج کے دور میں اور یہ ساری چیزیں، اور جیسے بتایا کہ دیکھیں تو خدا یاد آ جاتا ہے، بلکہ وہ جو قرآن پاک کی انہوں نے آیت بھی پڑھی تھی کہ ان میں 2 چیزیں جو ہے کہ تقوی اور ایمان جو ہے نا، یہ دونوں چیزیں ان کی پہچان ہے. تو بولیں یار آج کے دور میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، تو میں تو سمپل ہی بات کروں گا، امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھ لیں. سبحان اللہ. جو 30 40 سال گناہوں میں ڈوبا رہے، دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے پولیس والے لگا دیں، ڈاکٹر لگا دیں، جو بھی جس گناہ میں لگا ہوا ہے، کوئی نشے کا عادی بنا ہوا تو ڈاکٹر لگے ہوئے 20 سال سے نشہ نہیں چھوڑ رہا ہے.
तो किसी और गुनाह में लगा हुआ है तो पुलिस वाले मार मार के उसको नहीं सुधार सक रहे, माँ बाप जो है जा जाके नहीं सुधार रहे। एक मर्तबा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर होते हैं और वो उसको समझाते हैं तो लोग गुनाह छोड़ देते हैं। लाखों करोड़ों आते हैं। तो ये बोले ना आज के दौर में करामतें या क्या सोबतें होती हैं अल्लाह वालों की, तो ये सोबतें होती हैं कि जब वो अल्लाह वालों की सोबत में आते हैं तो वाकई उनको अल्लाह याद आ जाता है। वो आते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। यानी उन्हें बैठे हुए देखा, मदनी चैनल पे भी देखा होगा कि सिर्फ बैठे हुए होते हैं और देख देख के रो रहे होते हैं। अल्लाह, तो ये क्या है? यही है कि वो देख कर खुदा याद आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में भी ऐसी शख्सियतें हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह हमें उनकी कदर की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वो वाकया जो था, बल्कि हजरत गालिबा मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती दौर का जो 99 कत्ल वाला, अगर आपने वो याद, वो भी तो एक अल्लाह के वली की तरफ ही गए थे ना जी। वो जो उनको शख्स ने 99 कत्ल किए थे, फिर वो किसी के पास गए, मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तौबा तो तुम्हारी तौबा तो नहीं हो सकती। उसका बड़ा जालिम आदमी। वो 100 पूरे हुए, फिर पता चला कि अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदे हैं, वो फलान जगह पर इबादत करते हैं। तो ये उनके साथ मिलने की कसद से वहां पर जो है वो कि मैं उनके साथ अल्लाह के पाकीज़ा बंदों के साथ बैठूंगा, वो इस्तिग़फ़ार करूंगा, मेरा भी काम बन जाएगा। मजमून उसका सुना रहा हूं। तो ये जब चला, जिंदगी ने वफा न की, जिंदगी खत्म हो गई। ये एक बालिश्त अल्लाह वालों के जो मुबारक मकाम था अल्लाह वालों का, उससे वो जो नेक अफराद थे उनसे एक बालिश्त करीब था। इसी बिना पर अल्लाह तबारक तआला ने इसकी बख्शिश फरमा दी। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, नवाजने पे आए तो नवाज चला अल्लाह वालों की तरफ ना। जी बिल्कुल, सिर्फ चलने की ये बरकत है कि अल्लाह ने उसके गुनाह माफ कर दिए। तो अब आप गौर करें, अगर हम उनकी कदर करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। बल्कि वो भी है ना कि जहां सालिहीन का जिक्र किया जाता है, अल्लाह वालों का जिक्र किया जाता है, तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है जी। तो जहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो तो वहां पे बरकतें नहीं मिलेंगी तो कहां मिलेंगी? मदीना मदीना। आपने वाकई एक सुनाना था हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह। हाँ, शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि हमें काबिनात मिली और यूके के अंदर हमारी एक काबिनात है, उसका नेम है शाज़ली काबिनात। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस काबिनात से तो हमने कहा अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह के हवाले से कुछ पढ़ा जाए। तो उनके हवाले से कहीं पढ़ा तो बड़ी प्यारा ईमान अफरोज वाकया भी सुनने को मिला। और इससे ये भी पता चला कि अल्लाह ताला जो है वो इल्म पहले अता करता है, फिर विलायत अता करता है। किसी भी जाहिल को अल्लाह ताला विलायत अता नहीं करता, पहले इल्म देता है। वरना आज के दौर में जिसको देखें वो क्रिकेट खेल रहा है, उसको कहते हैं ये अल्लाह का वली है। और जो भी कर रहा हो, जिसको देखे अल्लाह का वली बनाया होता है, हालांकि ना उसके पास इल्म होता है, ना तकवा होता है, ना परहेजगारी होती है। तो ये अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का वाकया ये था कि ये बचपन में मज़ार पे गए और अब बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के, और इन्होंने सुना था कि मज़ारों अल्लाह के जो वली होते हैं उनके कुर्ब में दुआएं कबूल होती हैं, वो हाजतों को सुनते हैं और पूरी करते हैं। तो ये उनके मज़ार पुरानवार के पास गए, बच्चे थे, छोटे थे। और इनके बारे में ये भी लिखा हुआ है कि ये किसी मदरसे में नहीं गए थे, लेकिन ये हाफिज़ कुरान बन गए थे। उसके तहत लिखा गया कि ये उनके मज़ार पुरानवार पे गए हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के, और वहाँ पे जाके दुआ की कि मैं हाफिज़ कुरान बनना चाहता हूँ। तो मैं आपके मज़ार पर आकर ये दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह के वली कि मैं हाफिज़ कुरान बनना चाहता हूँ, मुझे हाफिज़ कुरान बना दें। किताबों में लिखा है, उलमा ने बयान किया है कि जब वो निकले वहां से और अपने घर तक पहुंचने तक वो हाफिज़ कुरान बन गए थे। अब पढ़ा तो है, लिखा, लेकिन ये कि अल्लाह वालों की करामतें होती हैं और हमें अल्लाह ताला जो है इनकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सीधे आलाम नुबला में जहां पर हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र किया है, वहां पर यह बयान फरमाया है कि हजरत मारूफ करखी का मज़ार पुरनवार और फिर बुक्का मुबारक जो होता है वहां पर मांगी जाने वाली दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। यहाँ एक वजाहत भी कर दूं, बापू शरीफ हमारे मुबल्लिग हैं माशाल्लाह, लेकिन मदनी इस्लामी भाई नहीं भी हैं। तो बाज़ औक़ात जब बंदा बयान कर रहा होता है, हमारे बयान में भी होता है, सुकम आ जाता है, बाज़ औक़ात वो रह जाता है मामला कोई। तो वो जो आलिम की ज़ियारत की जो हदीस पाक है, वो जो सामने बिल मुशाफा ज़ियारत होती है उसके हवाले से, और वो भी ये है कि आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। ठीक है, तो ये भी एक चलें, इसकी दुरुस्ती भी हो गई। अल्लाह तबारक तआला हमारे हाल पर रहमत फरमाए। हसनैन भाई हमारे साथ हैं। हसनैन भाई क्या बयान फरमा रहे हैं आप? जी वाकई अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक और मुकर्रब बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें वो फजीलत और कमालात अता फरमाता है जो एक आम इंसान को नहीं मिलते हैं जी। और ये मुकर्रब बंदे इबादतों के ज़रिए से, चूँकि इबादत ये एक ज़रिया है विलायत का,
اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا بیان ہے۔ ایک تو ان اعمال کا جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس چیز کا بیان ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کو کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کسی عمل کے ذریعے سے نہیں کرتا ہے، میرا بندہ پھر نوافل کے ذریعے سے مزید میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہوں۔ اب میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، اب میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بیان کی اور مسئلہ گویا کہ حل کر دیا، اور ارشاد فرمایا اذا سارا نور جلال اللہ لہ سمعا سمیع القریب والبعید، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور بندے کے لیے بن جاتا ہے تو وہ قریب اور بعید دونوں کو سن لیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَإِذَا سَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ لَهُ بَصْرًا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال اس کے لیے منور ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، تو وہ رأى القریب والبعید، قریب اور دور سب کو دیکھ لیتا ہے۔ وَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَّرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّعْبِ وَالسَّهْلِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس کے ہاتھوں پر پڑ جاتا ہے تو وہ قریب و بعید، مشکل و آسان سب کے تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اور امام ماہ فاخر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماہ آخر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصال، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہتھیلی میں ایک رائے کا دانہ۔ ایک اور جگہ بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، جی بالکل مرحبا، مدینہ۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ نظر من در لوح محفوظ است، کہ میری جو نظر ہے وہ لوح محفوظ پر بھی ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تصرف کا بھی جو ہے وہ اختیار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اتنا تک اختیار دے دیتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں جب دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب بے موسمی پھل آیا کرتے تھے تو حضرت زکریا نے وہاں محراب میں کھڑے ہو کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ بقعہ مبارک ہے نا جی، جہاں اللہ والے ہوں وہ مبارک جگہ ہے، اور مبارک جگہ پر مانگی جانے والی دعا کو اللہ کریم قبول بھی فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اللہ کا بندہ ہو، اللہ والا ہو، اور اللہ تعالی کا ہی نافرمان ہو، اور نہ صرف خود نافرمان ہو بلکہ دو چار اور کو نافرمان بنانے والا ہو، تو ایسا بندہ یہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے، اور یہ بھی جاننے کی اور پہچاننے کی بات ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ والوں کا کام یہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے رجوع اللہ کا ذہن بنتا ہے، توبہ کا ذہن بنتا ہے، گناہوں سے معافی کا ذہن بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا ذہن بنتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذہن نہیں بنتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذہن نہیں بنتا، بلکہ دین اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کا ذہن بنتا ہے، شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف چلنے کا ذہن بنتا ہے، تو یاد رکھیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے کہ یہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ الی النار، یہ جہنم کی آگ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ والے ایسے بندے نہیں ہو سکتے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کا ہو، کام شیطانوں والے کر رہا ہو؟ اللہ کا ولی ہے اور جناب آپ دیکھیں کہ کھانا پہلے جو ہے وہ دن کا کھانا جو ہے، ناشتہ جو ہے یہ کہاں کر رہا ہے، اور جو ہے وہ باقی کام کہاں کر رہا ہے؟ فجر پڑھ رہا ہے پہلے آسمان پہ، ظہر دوسرے پہ، عصر تیسرے پہ،
اس کے بعد مغرب جو ہے وہ چوتھے پہ، عشاء پانچویں پہ، تہجد چھٹے پہ، اشراق چار جس سے بھی اوپر، اور کھانا کھانے کے لیے آگے کا سفر ہونا چاہیے نا پھر تو یہ عجیب سی بات ہے، عجیب معاملہ ہے. اچھا نہ خود جائے نہ جانے دے، نہ خود جائے نہ خود پڑھے نہ پڑھنے دے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے. جس کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبیں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یعنی اپنا تو بیڑا غرق ہے ہی ہے، ساتھ میں اوروں کا بیڑا غرق بھی کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ والا بنا کر نہ کہنا ہی نہیں چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں، انصاف سے بتائیں، کیا کبھی کوئی شخص شراب کو سرکہ بولے گا، شربت بولے گا؟ نہیں بولے گا. جعلی شربت بھی نہیں کہیں گے. شراب ہے نا، شراب کو لوگ کیا بولیں گے؟ یہ کیا ہے؟ شراب ہے. جعلی شربت بھی نہیں بولیں گے یہ جعلی شربت نہیں، شراب ہے. شراب ہے. یوں ہی وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا جو ہے وہ خون کرنے والا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، بلکہ کروانے والا ہے، تو وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کو یہ بھی نہیں بولیں یہ یوں ہے تو یہ منہ ہے، جیلی ہے. جیلی نہیں ہے، شیطان کا بندہ ہے. جیلی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک بات ہے. بھائی پیران عظام ہے، مشائخ عظام کی زیارت الحمدللہ ہم نے بھی کی ہے. امیر سنت کی زیارت آپ کریں، آپ چمکتا دمکتا نام ہے مشائخ عظام کی فہرست کے اندر، پیران عظام کے اندر. اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے بالکل معاشرے میں زمانے میں موجود ہیں، جن کی زیارت سے بندے کو جو ہے وہ نفع ملتا ہے، جن کے ملفوظات سن کر عمل کا ذہن بنتا ہے، رجوع اللہ کا ذہن بنتا ہے، محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اللہ والے لوگ ہیں. تو جو اس دائرے سے باہر ہیں، جنہوں نے نہ خود اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے نہ کرنے دینی ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے لالچ کی وجہ سے یا اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر ہم ان کو پہلے پروٹوکول دیتے ہیں، پھر جب ان کو پروٹوکول دیتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں، اور انہوں نے تو شیطانی کام ہی کرنا ہوتا ہے. پھر جب وہ شیطانی کام کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں دیکھو یہ یوں کر رہا ہے. تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جہاں اس کا قصور ہے وہاں ہمارا بھی کچھ جو ہے وہ معاملہ اس میں اندر ضرور خرابی والا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. امیر سنت کے مدنی پھول پر اپنی بات کو انکلوڈ کرتا ہوں. امیر سنت فرماتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. سلمان بھائی یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وجد ہے، یہ ایسی حال کی کیفیت ہے کہ یہ اپنے آپے سے باہر ہے، معاذ اللہ شریعت کا قلم ہی اس پہ نہیں چلے گا. تو یہ جو وجد ہوتا ہے یا حال ہوتا ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ایک حکایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کیفیت ایسی تھی کہ تقریباً 3 دن تک ان کو وجد کی کیفیت رہی، یہ اپنی کیفیت میں نہ تھے. اور یہ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر تھے. تو 3 دن جب آپ کی یہ کیفیت ہوئی تو لوگ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا معاملہ عرض کیا. اب دیکھیں یہ وجد اور یہ حال سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ابو الحسین احمد نوری کی نماز کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. تو لوگوں نے کہا کہ 3 دن یہ وجد میں ہے، لیکن نماز کا جب وقت آتا ہے تو ان کی حالت نارمل ہوتی ہے اور یہ باقاعدہ نماز ادا فرماتے ہیں. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ الحمدللہ ان کا وجد سچا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. جی وقار بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی آپ نے ماشاءاللہ جو سلسلہ کلام چلایا ہے کہ عمل کرنا نہیں ہے اور ولایت کا دعویٰ کرنا، تو ولی ابھی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں نا کھیڈنا نہ کھیڈن دینا ہے، بیچ کے چوڑا پانا ہے، یعنی نہ خود کرنا نہ کسی کو کرنے دینا ہے، معاملہ خراب ہی کرنا ہے. جی تو ولایت کا نصاب کیا ہے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے. تو قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جی اللہ کے اولیاء پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اور آگے اس کا نصاب بیان ہوا، صفت بھی بیان ہوئی اور بتایا بھی گیا کہ ولی کون ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کی متقی ہو گئے. تو اس میں 2 مرحلے بیان ہوئے. ایک مرحلہ بیان ہوا الذین آمنوا، تو یہ تقوی کا پہلا مرحلہ علماء نے اس کو بیان کرا ہے. اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے وکانوا یتقون، وہ متقی ہوئے. تو تقوی کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان لے کر آیا جائے، بندہ مسلمان ہو جائے. تو امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ہو گیا تو گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو دائمی جہنم کے عذاب سے بچا لیا. یعنی بالفرض اگر جہنم میں داخلہ ہو بھی گیا تو یہ مستقل جہنم میں نہیں رہے گا، بالآخر کسی اللہ والے کی شفاعت سے یا اللہ کی رحمت سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور
یہ تو تھا تقوی کا پہلا مرحلہ. یہ الحمدللہ یہ تو ایسی ولایت ہے یا ایسا تقوی ہے کہ یہ تقریباً ہر مسلمان کو حاصل ہے. اور جو دوسرا جو اس کا پہلو ہے کہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ متقی ہوتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے حوالے سے امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یعنی ہر اس کام سے بچے کہ جس میں جو ہے جس کا کرنا اللہ کی نافرمانی بن جائے یا جس کا کرنا گناہ میں شامل ہو جائے. تو یہ اتنے بہترین آپ نے بات کر دی ہے کہ گویا کہ اب اس کے اندر سارے فرائض بھی داخل ہو گئے، سارے واجبات بھی داخل ہو گئے، اور اسی طرح اس میں جو ہے مکروہات تحریمی، مکروہات تنزیہی اور حرام بھی داخل ہو گئے. تو اب متقی وہ ہوگا جو فرائض پر بھی عمل کرتا ہوگا، جو واجبات پر بھی عمل کرتا ہوگا، جو حرام سے بچتا ہوگا، جو مکروہ تحریمی سے بچتا ہوگا، جو مکروہ تنزیہی سے بچتا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مزید اس کے اندر، کیونکہ وہ عام انسانوں سے اعلیٰ انسان ہوتا ہے اور اس کی صفات الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں، تو وہ سنتوں پر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے، صرف سنتوں پر ہی نہیں بلکہ وہ مستحبات پر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ دو جو ہے یہ نصاب بہت اس آیت کریمہ کے اندر مین بیان ہوئے. بہت بڑے وَقَانُوا يَتَّقُونَ ہے نا، وَقَانُوا يَتَّقُونَ ماضی استمراری ہے. جی جی کانا کیا تھا، جی وعدہ کیا تھا، آپ بتائیں گے. ہاں بالکل آپ بتا دیں، بلکہ دو مدرسین ہیں، آپ ہی بتائیں حضور. یہ کانا جب فعل مضارع پر آتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے اور کیا ماضی استمراری کیا ہوتا ہے؟ سن رہا ہوگا، کوئی دیکھ رہا ہوگا. جی جی ماضی استمراری یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایسا فعل جس میں دوام پایا جائے، یعنی ایک کام جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ جس میں جاری ہو، تو اسے کہتے ہیں یہ ماضی. یعنی یہ ماضی کے اندر یعنی اب تک حال تک وہ کام جاری رہا ہے تو وہ ماضی استمراری ہوتا ہے. یعنی اس میں آسان یوں کر دے پاسٹ کنٹینیوس. ٹھیک ہے، جو عادتی امور ہوتے ہیں، جو عادتاً کام کیے جاتے ہیں، ان کو ظاہر کرنے کے لیے ماضی استمرار استعمال ہوتا ہے. مدینہ جی. تو اب یہ اب دیکھیں یہاں اس کا معنی بھی منطبق بھی کر دینا، یعنی وہ تقوی پرہیزگاری اختیار کیے رہے، وہ متقی پرہیزگار رہے. یہ نہیں کہ ابھی ایک گھنٹے کے لیے متقی بن گیا ہے، 2 گھنٹے کے لیے فاجر فاسق بن گیا ہے. یہ نہیں جی، تقوی طاری ہو گیا. یوں نہیں ہونا چاہیے. یعنی متقی و پرہیزگار رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف و مشغول رہے، یعنی اس کی طبیعت کا مزاج بن جائے. مدینہ تفسیرات احمدیہ میں مولا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقوی کی تعریفات بیان فرمائی. اس میں سے ایک تعریف یہ بیان کی، اللہ یراک اللہ حیث نہاک. اللہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے منع کیا. اللہ اکبر. ولا یفقد حیث امرک، وہاں سے تم گم نہ ہو جہاں جانے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. نماز با جماعت میں نظر نہیں آ رہا، نماز با جماعت پڑھنی ہے. ورکعوا مع الراکعین رب کا حکم ہے. اس طرح اور دیگر وہ کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا، بندہ نہیں کر رہا. حالانکہ دیکھیں جو آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ خود بھی برائی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روک رہے ہوتے ہیں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا دوسروں کو بھی برائی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. ہاں، دوسروں کو برائی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، بھلائی سے روک رہے ہوتے ہیں. رب نے ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک سے ہی ہیں، ایک جیسی کیفیت رکھتے ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. ان کا کام یہ ہے کہ یہ برائی کی دعوت دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے سے بند رکھتے ہیں. راہ خدا میں خرچ کرنے کی بھی توفیق نہیں، دوسرے کا آ جائے تو وہ ہضم میرا کہیں نہیں جانا چاہیے. ارشاد فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بچائے ایسوں کے شرور سے، ایسوں کے فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. جی عارف باللہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی جو انہوں نے ولی کی تعریف کی ہے، اس سے بھی دیکھیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو عمل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، عمل اس نے کرتے رہنا ہے. آپ فرماتے ہیں اپنی بہت ہی مشہور و معروف کتاب جامع کرامات اولیاء کے اندر فرماتے ہیں کہ الولی هو القریب فی اللغہ، یعنی ولی کا لغوی معنی وہ قریب ہونا ہے. اور فرماتے ہیں فائزہ کان العبد قریبا من حضرت اللہ بسبب کثرت طاعتہ و کثرت اخلاصہ. فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جاتا ہے اپنی فرما برداری کی کثرت کے سبب اور اپنے دل کے اخلاص کثیرہ کے سبب، جب اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے وَقَانَ الرَّبُّ قَرِيبًا مِّنْهُ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ، اور اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے کو قریب کر لیتا ہے اپنا فضل فرما کر، اپنا احسان فرما کر، اپنی رحمت فرما کر. تو فَهُنَاكَ حَصُلَتِ الْوِلَایَةُ، تو اب ایسے شخص کو ولایت حاصل ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ
کثرت طاعت اس کو کرنا ہوگی تب یہ اللہ کا ولی بنے گا، ورنہ یہ کہ ایک کثرت طاعت یعنی نیکیوں کی کثرت کرنی، نیکیوں کی کثرت کو کرنا پڑے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو ولایت کا مقام مل جاتا ہے، یا کوئی ایسا کام کر لیتا ہے، ادب والا کوئی کام ایسا کر لیتا ہے کہ جس کی بنا پر بعض اوقات اسے ولایت نصیب ہو جاتی ہے، یا جو ہے نیک ہوتا ہے لیکن اور مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالی، امام ربانی، امام ربانی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیت الخلاء ہے اور وہاں پر ایک پیالہ رکھا ہوا ہے اور بہت گندا سا پیالہ ہے، اس کا کنارہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، تو اچانک جب اس پہ نظر آپ کی پڑی تو آپ کا دل جو ہے بے قرار ہو گیا، آپ نے فوراً وہاں سے اس جو پیالہ تھا، بڑا سا پیالہ تھا، اس کو آپ نے منگوایا، اس پیالے کو لیا، اس کو اچھی طرح دھویا، پاک کیا، صاف کیا، اور پھر اس کو ایک جو ہے صاف ستھرے کپڑے کے اندر لپیٹا، اس کو ادب کے مقام پہ رکھا، اور اس میں آپ پانی پیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کے نام کی برکت سے جو مجھے کمال اور مرتبہ حاصل ہوا ہے، وہ اگر میں یعنی 100 سال بھی اس طرح کی کوئی عبادت کرتا، نیکیاں کرتا، مجھے اس سے وہ مرتبہ حاصل نہ ہوتا جو مجھے اس اللہ کے نام کی برکت سے حاصل ہو گیا ہے۔ اس پیالے پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، جی جی، مقدس پیالہ تھا نا، یہ اس کی وہ جی مقدس پیالہ، جی مقدس پیالہ، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام تھا، اور وہ جو ہے وہ اچھی جگہ پر نہیں رکھا ہوا تھا، تو آپ نے اس کا ادب فرمایا، مقدس جگہ ہے تو مقدس اوراق بھی ہیں، ان کا بھی ادب کرنا چاہیے، اور کوئی برتن بھی ایسا ہو جس پر، یا کوئی چیز بھی ایسی ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہو، تو پھر اس کا ادب اور احترام برت کرنا چاہیے۔ لیکن برتنوں پر یہ جس طرح یہ کندہ ہوتا ہے، اس کو کھدوا کے لکھوا لیتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بات کنکلوڈ کر دوں کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو واقعہ بیان ہوا یوں ہی، اور حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مقدس تحریرات کا یا مقدس شے کا ادب کرنا، اگر وہ کہیں جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اس کو نہیں ہونا چاہیے، کسی گندی جگہ پر وہ گری ہوئی ہے وہ تحریر ہے، تو اس کو وہاں سے اٹھا لینا، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ انسان کو بڑا مقام دلا جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ میری نیت ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ کرنا ہے اوراق مقدسہ کے حوالے سے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ادارہ ہے، مجلس تحفظ اوراق مقدسہ، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم پوری تیاری کے ساتھ سلسلہ کریں گے۔ انشاءاللہ یہ مجلس کس طرح کام کر رہی ہے، کہاں کہاں کام کر رہی ہے، اور کس طریقے سے اوراق مقدسہ محفوظ کر رہی ہے، اور اوراق مقدسہ کی بے حرمتی کس طریقے سے ہو رہی ہے، یہ بھی ہم کچھ اس کو بھی دیکھیں گے، اور اپنے اندر یہ شعور بیدار کریں گے کہ ہم نے مقدس اشیاء کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ جی راشد بھائی، وہ شعر میرے ذہن میں آیا، راہ علم بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ کی عربی کتاب کا یہ ترجمہ ہے، اس میں بڑا پیارا شعر یہ مذکور ہے ادب کے حوالے سے۔ خلاصہ کیا ہے؟ ما وصل من وصل الا بالحرمہ وما سکت من سکت الا بترک الحرمہ، یعنی دنیا اور آخرت میں جس نے جو پایا وہ ادب کی برکت سے پایا، اور دنیا اور آخرت میں جس نے جو کچھ کھویا وہ ادب نہ کرنے کی وجہ سے کھویا۔ مدینہ مدینہ، اللہ بچائے، بے ادبوں سے بچائے۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد سلیم رضا اتاری ہے، میں ضلع بھاولپور مہراب والا سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آج آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع چنا ہے۔ سلمان بھائی، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جو صحیح معنی میں اللہ والے اور اخلاص والے ہیں، اور جو بالکل جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، تو آج کل کے لوگ ایسے لوگوں سے دور ہو جو الٹے سیدھے قسم کے کپڑے پہن لیتے ہیں، لباس پہن لیتے ہیں، حلیہ بنا لیتے ہیں، بال بکھیر دیتے ہیں، اور نہ نماز کا نہ شریعت کا کچھ لحاظ ہوتا ہے، تو لوگ ان جیسوں کو اللہ والا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو کچھ ایسے مدنی پھول بھی عطا فرما دیجئے، اور کوئی شرعی رہنمائی، کچھ یعنی ذہن ایسا دے دیجئے، پہچان بتا دیجئے کہ ہمیں صحیح معنی میں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے جو ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کا کیا حلیہ اور کیا طریقہ کار ہے، اور جو اللہ والے بنے پھرتے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کو کھاتے پیتے جو شرعی طور پر بالکل ناجائز اور حرام ہے، تو اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جتنے مدنی پھول بیان ہوئے ہیں یہ آپ کے سوال کے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ جس طرح ایک اور بات کہی آپ نے، یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری جو ہے وہ کاوش ہے، ولی اللہ کی پہچان۔ یہ بڑی زبردست سی ایک
چھوٹی سی جو ہے وہ تصنیف ہے، فیضان امیر السنت ہے، مدنی مذاکرے کا یہ فیضان ہے. سبحان اللہ. ولی اللہ کی پہچان، مکتبۃ المدینہ سے اس کو ہدیۃً طلب کیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے. ایک بات جو آپ نے کہی اس کی میں تھوڑی عرض کر دوں کہ اولیاء کرام کے پاس اگر آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایک فرحت محسوس ہوگی اور ایک روحانی خوشبو بھی آپ کو لگے گی. خوشبو بھی ہے. امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو الحمدللہ امیر سنت بھی اعلیٰ خوشبو استعمال فرماتے ہیں اور خوشبو مہک رہی ہوتی ہے جہاں پر آپ تشریف فرماتے ہیں. اگر بتیوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے تاکہ خوشبو جو ہے وہ مہکتی رہے اور اس کا ماحول پر بڑا ایک اثر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو بدبو کے ماحول میں رہ رہا ہے اور بدبو ہی اس نے اپنے ارد گرد رکھی ہوئی ہے تو اب اس کی عقل و شعور کے بارے میں ہم کیا رائے دے سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو بدبودار اور سڑے ہوئے معاملات بندہ دیکھ رہا ہے کہ جہاں انسان بیٹھ نہ سکے تو وہاں پر جانے والا بس پھر اپنی عقل کا ہی وہ علاج کرنا چاہیے، شعور بیدار کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو معطر معمر اور پاکیزہ فرمائے. جی مزید. گلزار احمد چشتی اتاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا تعلق جہانیہ منڈی سے ہے. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام دعوت اسلامی والوں کو اور جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں ان کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. سلیمان بھائی آپ نے پچھلے سلسلے میں نے کال کی تھی، آپ نے میری ایک غلطی کی اصلاح فرمائی تھی، اس کے لیے جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. نعت خواں اسلام بھائی سے یہ عرض ہے، نعت شریف سنا دے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. ماشاءاللہ پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مرحبا. حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ جی. میں سید عابد حسین شاہ اتاری خیبر پختونخوا کوہاٹ سے عرض گزار ہوں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں تمام اسلامی بھائیوں کو مرحبا کہتا ہوں. ماشاءاللہ سلیمان بھائی اللہ عز و جل آپ کو بہت بہت برکت عطا فرمائے. ہمارے خلیل بھائی کو بھی سلامت رکھے، ان کے علم میں عمر میں خوب خوب برکت عطا کرے. ہمارے مدنی چینل کو چلانے والے کیمرہ مین حضرات اور جتنے ہمارے بھائی ہیں جو ریسیو کرتے ہیں کالیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. چھوٹی سی گزارش ہے سلیمان بھائی، آپ تو میرا خیال میں ناراض ہیں کیا کہ اشعار سنانے چھوڑ دی ہیں اپنی آواز میں؟ بہرحال اللہ عز و جل سب کو سلامت رکھے، ہمارے مدنی چینل کو بھی سلامت رکھے. ہو سکے تو کچھ سنا دیں مدینہ مدینہ. کیا بات. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی. یہ سلسلہ الحمدللہ میرے پاس ہے اور جتنا میرے پاس ہے اتنا کسی کے پاس بھی نہیں ہے فی الوقت. تو اللہ تبارک اللہ کی رحمت ہے. میں بھی پڑھتا رہتا ہوں. میرے بارے میں ایک میں نے اپنے ذہن میں ایک چیز بنائی ہوئی ہے، نیت کی ہوئی ہے کہ ہمارے جو مبلغین تشریف لاتے ہیں ان کی گفتگو جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. تیاری کر کے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، ذوق شوق کے ساتھ بھی آتے ہیں. خلیل بھائی آج ہمارے ہیں انشاءاللہ، ان سے کلام سنیں گے. مجھے بھی آج یہ پڑھیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. بہرحال میں بھی وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ پڑھ ہی دیتا ہوں جی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی اور ہماری محبتوں کو اللہ سلامت رکھے. مرحبا جی. محمد بشیر اتاری پکا گنجرا وام مسرا امیاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. سلمان بھائی آپ کو اور تمام مدنی چینل کے حاضرین ناظرین کو جمعہ مبارک ہو. ماشاءاللہ آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. اللہ والے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جی. محمد آصف اتاری خانوال سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اور ماشاء اللہ آج کا موضوع اللہ والے، کیا پیارا موضوع ہے. سلمان بھائی یہ جو ایک مصرع ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اس کی تشریح فرما دیجئے. اور خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک کلام سنا دیجئے اعلیٰ حضرت کا. سونا چنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے. ماشاءاللہ خلیل بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا اور محرم میں 9 محرم کا دن تھا. خلیل بھائی یاد ہو نیچے فیضان تا اسٹوڈیو ہوتا تھا اور سلسلہ
ब्लेसिंग ऑफ सहाबा एंड अहले बैत हुआ करता था, उसमें क्या कलाम पड़ा था, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। आज तक मुझे तो याद है जी, इंशाल्लाह इसके भी कुछ अशार सुनाएंगे। और जो आपने कहा है कि तशरीह कर दें, तो ये तो मेरा ख्याल है दारुल इफ्ताह सुन्नत के सिलसिले में आपको कॉल करनी चाहिए, और आपकी कॉल को हम कोशिश करेंगे रेफर हो जाए, और मुफ्ती साहब जो फरमाएंगे वही तशरीह आप समात फरमाएं। कुछ सवालात का जवाब है जो मैंने अपने ज़िम्मे पे बात ली हुई है कि जिनका जवाब रिलेटेड जो शख्सियात हैं वो दें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मरहबा जी। मैं मोहम्मद इकबाल अत्तारी हिंद के शहर हल्द्वानी से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते जारी है, और मौजू बहुत प्यारा है। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, वाकई है, सही है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया आज की इस सदी में, इस दौर में एक मिसाल हैं। कितनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अल्लाह से मिला दिया, उसके रसूल से मिला दिया, गौसे पाक से मिला दिया। मरहबा माशाअल्लाह जी। अहमद अली अतारी सरगोदा से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे सलमान भाई खुले आंख सल्ले अला कहते कहते माशाअल्लाह सिलसिला बहुत अच्छा है। आपने जो आज मौजू रखा है वो भी है माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। ये अर्ज है कि हमें ये कलाम सुना दे अपनी ही आवाज में, चमक तुझसे पाते हैं सभी पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मरहबा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैसेजेस आपकी शामिल करता हूँ। खलील भाई, ये मोहम्मद मुजाहिद भाई हैं भाबड़ा शरीफ से, ज़िला है जी सरगोदा। मरहबा सुभान अल्लाह। ये कह रहे हैं कि खलील भाई की आमद मरहबा। वालिदा का स्टमक जो है ये अपसेट रहता है और वो मेडिसिन भी कुछ लेती हैं, इसका भी इलाज बता दें। वैसे मेरी नियत है, हमारी आपस में मुशावरत हुई है इस पर, जो हम घरेलू इलाज बयान करते हैं तो उसमें इंशाल्लाह स्टमक के हवाले से भी एक ज़बरदस्त सा मदनी गुलदस्ता भी बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह इलाज के हवाले से भी। ये कह रहे हैं जी नाम क्या है, हमारे रहमत शाह साहब हैं मेट्रोविल से, सिलसिले की अप्रिसिएशन है, बहुत शुक्रिया हुजूर, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, खुश रहें शादाबाद रहें। मोहम्मद जुल्फ़िकारुल इस्लाम भाई हैं मुल्तान शरीफ से, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर यह कलाम सुना है। वाह सुभान अल्लाह, क्या प्यारे कलाम की फरमाइश की है आपने जी। मोहम्मद उवैस भाई हैं ना शरीफ सुनाए, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। सुभान अल्लाह। ये कह रहे हैं कि जी ये हैं आतिफ जावेद भट्ट साहब हैं सियालकोट से, बड़ी मेहरबानी जनाब। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, ये कलाम सुनना है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हैं जी, नाम क्या है इनका, नाम तो नहीं है लेकिन अमीर सुन्नत की मनक़बत सुनने की इनकी फरमाइश है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अली रज़ा भाई हैं, कहाँ से, फ़कीर वाली से हैं, बड़ी मेहरबानी जी आपके मैसेज के लिए भी, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। कद बढ़ाने का नुस्खा बता दें खलील भाई, कद बढ़ाने का नुस्खा जो है ये भी बताइएगा और ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। अहमद रज़ा भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। ये हैं जी, क्या नाम है इनका, नाम तो मेंशन नहीं है, बरल अप्रिसिएशन है, हौसला अफजाई है। हौसला अफजाई के बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ज़ुहैब भाई हैं गुजरांवाला से, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए भी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। खलील भाई कुछ कलाम सुनाएं, फिर इलाज भी आपसे सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जिनके मदनी मुन्नों के कद जो हैं ये छोटे हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत फरमाए और इस मर्ज़ को दूर फरमाए और उन्हें राहतें अता फरमाए। मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, ये कद बढ़ाने का जो बात चल निकली इसके हवाले से भी, कि मुझे किसी ने, बापू शरीफ आप भी इस पर कुछ मदनी फूल दें, कि मुल्तान शरीफ में मैं था, वहाँ एक इस्लामी भाई ने मेरी किसी से बात करवाई, तो वो बड़े साहिब सरवत लोग हैं, नाम तो मैं भूल गया, तो बहरहाल उनसे बात करवाई, तो उनका मदनी मुन्ना है, उसका कद जो है ये छोटा है और 12 साल या 11-12 साल का वो मदनी मुन्ना है, लेकिन कद उसका छोटा है। और वो बता रहे थे कि बच्चे जो हैं वो उसको बहुत तंग करते हैं और लोग भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उल्टा पुल्टा नाम जो है वो बना देते हैं। तो क्या फरमाएं कि मैंने जब सुना तो मुझे ये बहुत, यानी मेरा दिल दुखा, और मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार मैं सुन रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है, तो जिस बच्चे को बोलते होंगे वो बच्चा कितना मतलब डिप्रेस्ड होता होगा, उसके माँ बाप को कितनी ईज़ा होती होगी, तकलीफ होती होगी, एहसास कमतरी का शिकार होता होगा, क्या फरमाएंगे आप? आप सही कह रहे हैं, किसी की दिल आज़ारी वैसे भी नहीं करनी चाहिए,
اور یہ دیکھیں یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ اگر اس کے بارے میں جملہ ہے کہ آپ اس پہ تنقید کر رہے ہو یا بنانے والے پہ بات کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا، بلکہ آؤٹ آف نیچر تو بہت ساری چیزیں ہونی بھی نہیں چاہیے۔ پچھلے دنوں ہم تھے تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اب جو لمبا ہے تو وہ چھوٹا نہیں کہ جی میں چھوٹا ہو جاؤں، یا چھوٹا ہے تو بولے میں لمبا ہو جاؤں۔ ایک ایج ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اب ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، اس کی کوشش کرنے کی، لیکن آؤٹ آف نیچر جا کر کوئی بات کرنا، آؤٹ آف نیچر جا کر کوشش کرنا، اور پھر اگر نہیں ہے تو کسی اور کو اس طرح تنقید کرنا، نام رکھ دینا، چھوٹے موٹے لمبے گولو مٹولو، تو یہ اب آپ خود سوچیے عجیب عجیب نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ گھر میں نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب قیامت میں حساب تو دینا ہے نا، کچھ بھی ہے، اب چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو یا گھر والے ہوں۔ اب گھر اچھا باہر تو چلو پھر بھی یہ بہت کم، لیکن گھر میں اکثر یہ ہوتا ہے معاملہ، لوگوں نے گھر والوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، تو حساب تو دینا ہے۔ قیامت میں اگر گھر والوں نے پکڑ لیا تو پھر کیا ہے، مقدمہ ہو گیا آپ کے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ نام نہیں رکھنا چاہیے کسی کا، برے نام نہیں ہونے چاہیے، برے نام نہیں پکارنے چاہیے، اور بالخصوص جن کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا لمبا ہونے کی وجہ سے کسی کو خدارا اپنی زبان سے تکلیف مت دیں۔ اب بندہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کا دل، اکثر یہ سنا وہ لمبے نا ان کی عقل ٹخنوں میں، ایسی بات ہے یار، یہ نہیں بڑی غلط بات، عجیب بات نہیں کرنی چاہیے، ایسی بات نہ کریں۔ میں نے ایک روایت پڑھی، اور وہ روایت پڑھ کر مطلب آپ یقین مانیں راشد بھائی، میری کیفیت بڑی عجیب تھی۔ روایت یہ تھی کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ایذا نہیں دے گا، تکلیف نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر نہیں دے گا۔ جو بندوں کو تکلیف نہیں دیتا، ایذا نہیں دیتا، اپنی زبان سے ان کو تنگ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ اور وہ جو زبان سے کسی کا دل کرچی کرچی کر رہا ہے، اس کو بچے کو بھی تکلیف دے رہا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی تکلیف دے رہا ہے، نہ ایسا نہ کرے۔ اپنی اولاد کو سکھائیں کہ ہماری اولاد ایسے کام نہ کرے، ہم بھی نہ کریں، ہماری اولاد بھی نہ کرے۔ بچے کمپلیکس کے شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں اس طرح لوگوں کی باتیں سن کے گھر پہ، تو بچنا چاہیے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ برے القابات، برے نام نہ رکھو۔ اور غیبت کی تباہ کاریاں میں امیر اہل سنت نے پوری تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ اس طرح کے نام رکھنا یہ غیبت کی صورت اختیار کر کے ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو ویسے برے نام ہے، اوپر غیبت ہوگا تو وہ اور معاملہ بڑھ جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ خلیل بھائی اوور ٹو یو، باری اب آپ کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بھائی لگا ہوا آپ کو؟ نہیں لگا ہوا؟ نہیں لگا ہوا، چلے۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں دل و جان پر نثارا کروں میں۔ اس کلام کو ایک اور طرح میں پڑھا جا سکتا ہے۔ کال کی تھی، کال کی طرز یہ تھی، مدینہ میں نے اسی وقت حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا کروں میں، میرا دین
و ایمان میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارہ کروں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کاری ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو آنکھ سے کاجل صاف چرانے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرانے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرانے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو پھر کر ہر جانب دیکھوں کوئی آس نہ پاس کہیں پھر کر جانب دیکھوں کوئی آس
نہ پاس کہیں، ہاں ایک ٹوٹی آس نہارے، ہاں ایک ٹوٹی آس نہارے، جی جی سے رفاقت والی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، میرے آقا نے بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ جو مقطع ہے نا خلیل بھائی، وہ بھی کمال ہی ہے، وہ بھی آپ سنا دیں تو مطلب تشتگی جو ہے نا یہ پوری ہو جائے گی۔ جی، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے،
اس محسن اعظم کے یوں تو اس محسن اعظم کے احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان مگر اس احسان کے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا میرے آقا نے بن مانگے دیا اور اتنا یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کون ہوگا اتنا احسان کرنے والا جتنے احسان حضور نے کیے ہیں، لیکن پھر بھی قربان جائیں، احسانوں پہ احسان ہیں اور احسان جاری ہیں۔ یہ کلام ہے، ایسا زبردست کلام ہے کہ کیا ہی بات ہے۔ دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں بھی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیارے محبوب، ایسے شان والے محبوب، ایسے سخی محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، بس حضور کی محبت بھی عطا فرمائے اور اس کی چاشنی بھی عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ خلیل بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے فہم اسے کس قدر کی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور کی بات ہی ایسی ہے کہ جب حضور کی محبت کی بات ہوتی ہے، حضور کی عظمت کی بات ہوتی ہے، تو عشاقان رسول کے دل بھی جھومتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ عشق کی یہ دولت بھی عطا فرمائے، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے، ہمیں خوشی ملتی رہے، راحت ملتی رہے، حضور کی محبت بڑھتی رہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو آج بتانا ہے، ایک گھریلو علاج بھی ہے، مدنی گلدستہ بھی ہے، یہ بھی آپ کو دکھانا ہے۔ سردیوں کا چونکہ موسم ہے اور بعض اوقات نمونیے کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے اور کھانسی وغیرہ بھی یہ ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے آج ہمارے خلیل بھائی آپ کو روحانی علاج، گھریلو علاج بتا رہے ہیں، اور اسکرین پر انشاءاللہ ہماری مدنی چینل کی مجلس یہ آپ کو دکھائے گی بھی انشاءاللہ عز و جل۔ سلسلے کی مجلس، مدنی چینل کی مجلس تو مدنی چینل کی مجلس ہے، ہمارے سلسلے کے جو اسٹائم بھائی ہیں اس کو انشاءاللہ پلے بھی کریں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمونیا، پسلی چلنا اور کالی کھانسی کا گھریلو علاج۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے، مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے الحمدللہ۔ اور ایک اس میں ایک دو چیزیں ایسی بھی شامل ہیں، اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے۔ جی جی جی۔ اور دو چیزیں اس میں ایسی بھی ہیں کہ جن کا ذکر خیر قرآن پاک میں بھی۔ سبحان اللہ۔ ایک تو شہد، جی، اور دوسرا جو ہے ادرک سے متصل ادرک کا پانی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، جائفل 3 گرام،
صحیح. जायफल 3 ग्राम, अदरक का पानी 1 चम्मच, काली मिर्च 6 ग्राम. स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, साथ साथ बताते जाएंगे. ये है जायफल 3 ग्राम. ठीक है. जायफल 3 ग्राम, यानी जब इसको आप जायफल खरीदेंगे तो इसके ऊपर एक खोल होगा जैसे अखरोट के ऊपर होता है, तो ये अंदर की गिरी है जायफल की, जैसे अंदर की गिरी, तो वो यही इस्तेमाल में आती है. जायफल 3 ग्राम. फिर है अदरक. अदरक घर में जो इस्तेमाल की जाती है, इसका जो पानी निकालना है 1 चम्मच, यानी इसको पहले कूट लें, फिर किसी कपड़े में डाल के निचोड़ेंगे तो चम्मच भर पानी निकल आएगा. ठीक है. इसी तरह से काली मिर्चें, ये भी हर घर में आमतौर से इस्तेमाल होती हैं, इसकी जो मिकदार है 6 ग्राम. ठीक है. और इसके बाद जो है शहद 63 ग्राम. तो ये 4 चीजें हो गई, जायफल, अदरक का पानी, काली मिर्च और शहद. ठीक है. तरीका इस्तेमाल क्या है, तमाम चीजों को पीस कर शहद में मिला लें. 1-1 चम्मच सुबह, शाम और रात में इस्तेमाल कीजिए. और इससे जो फवाइद होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो ये है कि नमूनिया हो जाता है, बिलखुसूस जो मदनी मुन्ने होते हैं इनको ये कैफियत ज़्यादा हो जाती है, तो उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है. नमूनिया, पसली का चलना, काली खांसी, आम जो खांसी होती है वो भी, सीने के अमराज और फेफड़ों की सूजन, तकलीफ में इंतहाई मुफीद पाएंगे. और बच्चों को जो है जो देना है उम्र के मुताबिक आधी चम्मच दे दीजिए. मर्ज की शिद्दत हो तो दिन में 3-3 घंटे के वक्फे से भी इसको दे सकते हैं. तो इस जब तक यानी कि मुकम्मल फायदा ना हो जाए तो ये मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए इंशाअल्लाह. ये जो चीजें हैं तो ये बहुत ही कार आमद भी हैं और आसान भी हैं, और घर में इसका बनाना कोई मुश्किल भी नहीं है. इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत फायदा होगा इससे. मदीना अल्लाह ताला बचाए जी, सर्दी के मुज़िर असरात से महफूज फरमाए. वो कद लंबा करने का भी उन्होंने पूछा था, उसका भी बता. कद लंबा करने के हवाले से ये है कि बाद औक़ात होता है कि मदनी मुन्नों की उम्र या मदनी मुन्नी है 4 साल या 5, 10, 6 साल, 10 साल के अंदर होती है, 12-13 साल होती है, तो बाद औक़ात वो उसमें भी बादों को फिक्र लग जाती है कि भाई इसका कद छोटा है. हालांकि कद जो है तकरीबन 25 साल जो अतिब्बा फरमाते हैं कि 20 से 25 साल तक आमतौर से इसके बढ़ने के मामलात होते हैं. तो लिहाजा अगर उम्र छोटी है तो इसके फिक्र इतनी ना की जाए. सही. तो बातदरीज जो है इंशाअल्लाह कद बढ़ जाता है. इलाज कर लें. जी ठीक. तो इसका जो इलाज अगर करना चाहें वो ये है कि हालू के बीज, हा अलिफ हा लाम वाव और नून गुन्ना, हालू. सही. आलू नहीं है, हा अलिफ हा लाम वाव और नून. हालू. जी. अब ठीक है राशिद भाई जी, आपने बहुत अच्छे अंदाज से कहा. सही. हालू. ठीक है. हालू के बीज जो है आपको आमतौर से पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे. इसमें इसका जो है ना आपने 1 चमचा लेना है. ठीक. 1 गिलास दूध ले लें, 1 चम्मच हालू के बीज. सही. तो छोटे छोटे होते हैं ये, तो उसके अंदर इसको दूध में पकाएं और पका के रख लें और सुबह नहार में इसको खा लें. सही. बिलफर्ज रात को ना पका सकें, सुबह भी पका के हाथों हाथ इसको खा सकते हैं, मगर जब इसको पका लें तो खीर की तरह ये बन जाएंगे. तो इसके ऊपर कुश्ता मरजान एक मिलता है, किसी भी अच्छी कंपनी का बना हुआ आप ले लें. सही. आम चीज है ये, तो वो इस पे 1 चुटकी जो है छिड़क ली जाए. इतना महंगा भी नहीं है कुश्ता मरजान, तो गालिब इतना महंगा भी नहीं है. सही. और ना कोई ऐसी मुज़िर चीज है कि कुश्ते का सुन के कोई घबरा जाए. सही. जी. तो कुश्ता आम सी चीज है, तो वो 1 चुटकी जो है उस पर खीर पर आप डाल लें, और 1 गिलास दूध था वो 1 चम्मच आलू के बीज, तो रोजाना इसको सुबह खाते रहें. तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे बड़े फवाइद होंगे. और मुस्तकिल इसका इस्तेमाल जारी रखा जाए तो इसका कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है. मगर जो भी इलाज किया जाए, हमारे यहाँ का शेख तरीक़त अमीर अल सुन्नत फरमाते हैं कि अपने तबीब हाजिक से, तबीब माहिर से पूछ कर जो है इस्तेमाल किया जाए. सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मौजू है हमारा जी अल्लाह वाले औलिया की कुछ सिफात का, खुसूसियात का कुछ मजीद बयान फरमाए नाशिद भाई. जी सलमान भाई, औलिया किराम की शान ये होती है कि ये आजी का पैकर होते हैं. हदीस पाक में जो फरमाया गया कि मन तवाद अलिल्लाहि फक़द रफ़अहुल्लाह औ कमा क़ाल, कि जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए आजी इख्तियार करता है, रब तबारक व तआला उसको बुलंदियां अता फरमाता है. वली का काम ये होता है कि वो आजी करता है, अपनी करामत को, अपने मकाम को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन रब तबारक व तआला अपने औलिया की महबूबियत और उनकी मकबूलियत के डंके जमीन व आसमान में बजाता है. और अहादीस मुबारका में भी है कि रब तबारक व तआला जब बंदे से मोहब्बत करता है, जैसे हसनैन भाई ने बुखारी शरीफ की बड़ी प्यारी रिवायत जिक्र की कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, खुलासा है कि फराइज की अदायगी के बाद नवाफिल के जरिए बंदा
رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب پانے کی کوشش کرتا ہے، قرب پاتا رہتا ہے. ایک مقام آتا ہے کہ حتی احببتہ، میں اپنے بندے سے محبت کر لیتا ہوں، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فاذا احببتہ، جب میں اپنے بندے سے محبت کر لیتا ہوں، فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش بہا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس میں اتنی طاقت اور تصرف آ جاتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وان سألنی، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، لأعطینہ، میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں. ولئن استعاذنی، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، لأعیذنہ، میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں. اب یہ مقام محبوبیت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اتنی قدرت، اتنا تصرف اور اتنی طاقت عطا فرماتا ہے. طاقت عطا فرمانے کے ساتھ، تصرف کی قدرت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کی شہرت کو عام فرماتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یعنی اللہ والے کیسے ہیں کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں. ان اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب احدا، رب تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اسے اپنا محبوب بناتا ہے. دعا جبریل، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتا ہے. فقال، اور ارشاد فرماتا ہے، انی احب فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا پیارا بندہ ہے. فاحبہ، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فیحبہ جبریل، تو اس اللہ کے محبوب سے، اللہ کے ولی سے، اللہ کے پیارے سے، اللہ والے سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی محبت فرماتے ہیں. پھر یہ محبت یہاں موقوف نہیں رہتی. ثم ینادی فی السماء، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں ندا کرتے ہیں. فیقول، اور فرماتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. فاحبوہ، تو اے اہل آسمان تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء، تو اللہ کے ولی سے، اللہ والے سے آسمان والے محبت کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت کو زمین میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی زمین پر بھی اس کا چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی طرف امنڈ کر آتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کا فیض پاتے ہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مبارک مہینہ جاری ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی اسی نعمت کا بیان کرتے ہوئے اپنے کلام میں فرماتے ہیں، طبولی فی السماء والارض دکت وشاء السعادت قد بدالی، زمین و آسمان میں میرے نام کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں اور سعادت اور نیک بختی کے نقیب میرے لیے ظاہر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ان الجیلیو، میں گیلان کا رہنے والا جیلانی ہوں. محی الدین لقبی، محی الدین میرا لقب ہے. وہ اعلامی علی رأس الجبالی، میری بزرگی کے جھنڈے پہاڑوں پر لہرائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا کلام ہے غوث پاک کی شان میں لکھا ہے امام اہل سنت نے، اور وہ اس میں تو غوث پاک کے جلال کا ذکر بھی ہے. الاما کہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. غوث پاک کی بھی اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے. حسنین بھائی، سلسلہ اختتام پذیر ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین، ان کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام لا ریب میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر اے محبوب لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ اگر لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اگر مسلمان محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ خود انہیں اپنا مقرب بنا لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، یہ بہترین نسخہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کا. مدینہ. جی وقار بھائی. با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی پیاری بات ہے. آپ سے کسی نے سوال کیا کہ یعنی یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے؟ تو بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ وہ عبادت میں مشغول نظر آتا ہے، وہ رکوع میں نظر آتا ہے، وہ سجدے میں نظر آتا ہے، اور جب وہ رکوع سجدے کر کر کے تھک جاتا ہے
تو جب اس کے ظاہری اعضاء جو ہے وہ تھک جاتے ہیں تو پھر وہ زبان سے اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی زبان سے بھی جو ہے وہ تھک جاتا ہے تو پھر اس کا جو دل ہوتا ہے تو دل میں اللہ کی یاد بسا لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے کائنات میں تفکر کرتا ہے، فکر مدینہ کرتا ہے. تو یعنی ایسا شخص جس میں یہ صفات پائی جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے. پھر دوسری بات کا جو جواب تھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا، اس کی پہچان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے. تو آپ نے اس میں 3 صفات آپ نے جو ہے بیان کری کہ جس شخص میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو سخاوت ہے تو وہ سخاوت مثل سمندر ہے. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنا آ جائے تو اس پہ تو اس نے سخاوت کر دی، کوئی دوسرا آ گیا تو اس پہ سخاوت نہیں کر رہا. تو اس کی جو سخاوت ہے وہ مثل سمندر ہو، اور اس کی جو شفقت ہو وہ مثل سورج ہونی چاہیے کہ جس سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ ہر گھر میں جاتی ہے، ہر کسی پہ برستی ہے، تو اس کی شفقت جو ہے ہر ایک پر ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ جو ہے اس کی جو عاجزی ہے وہ مثل زمین کے ہو. تو جس کی عاجزی مثل زمین کی ہو، یعنی جیسے زمین پہ ہر کوئی چلتا ہے، کوئی بھاری وزن والا بھی ہوتا ہے، کوئی ہلکے وزن والا بھی ہوتا ہے، تو اسی انداز پر جو ہے وہ اس کی عاجزی ایسی ہونی چاہیے. تو جس کے اندر یہ 3 صفات جمع ہو جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین اس سے محبت فرماتا ہے. اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے. باپو شریف، آج کے سلسلے کی آخری بات بڑی پیاری میں پڑھ رہا تھا ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، بڑا پیارا انہوں نے لکھا ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے. اور جو آج ہم کر رہے تو تینوں چیزیں اس میں آئی. اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں. بس کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے اسی میں اللہ عز و جل کی ناراضگی پوشیدہ ہو، اور کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اسی میں اللہ عز و جل کی رضامندی ہو، اور بندوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے کوئی ولی ہو. سبحان. اب ہم جو ہے اگر اللہ کے کسی ولی سے ہم نے بغض رکھ لیا، دشمنی رکھ لیا، یا اس کی توہین کر دی، اس کی اہانت کر دی، تو یہ نقصان گھاٹے کا سودا ہوگا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہیں. اللہ ہمیں ادب بھی نصیب فرمائے اور اولیاء کے فیضان میں سے اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں. کوئی نہیں ہمارا، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں. اے بے کسوں کے یاور، اے بے کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم. اے بے کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. مدنی چینل لکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری. کھلے آنکھ صلی